اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب العصر والزمان ہووی ہر دم دی امان وسی پاک خاندان روی ہر سادی خیر میں نے مولا صدق اللہ العظیم صلوات باواز بلند. چھویں آقا فرماتے ہیں جو ہماری ذات پہ خندہ پیشانی سے بآواز بلند صلوات پڑھے گا اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی. بآواز بلند صلوات پڑھیے. بسم اللہ. بہت شکریہ. بادشاہ کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ شرف دیا کہ بارگاہ امام حسن میں کچھ لب کشائی کر سکوں. جہاں بھی آج تک لب کشائی کا موقع ملا پہلے 4 مصرے عبادتاً بارگاہ مولا صاحب الزمان میں پیش کرتا ہوں. اور یاد رکھنا یہ آپ کا وہ مولا ہے کہ ہم جس کی رعیت ہیں، ہم نے جس کا دامن پکڑ کے اٹھنا. اس کے ذکر پہ ایسے بولیے گا کہ میرا یقین بحال رہے کہ میرا خطاب 14 کی عزت کا کلمہ پڑھنے والے سے ہے، 14 کی عزت کو سوچنے والوں سے نہیں. اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ میں اپنے مولا کے نام 4 مصرے کرنے لگوں اور کہہ رہا ہوں کہ مالک آپ نے حکم جاری تو کیا ہے کہ میرے آنے تک انتظار کرو. عظیم عبادت ہے کہ انتظار کرو. مالک انتظار تو کر رہے ہیں لیکن کیا کریں؟ بسم اللہ قبلہ. لیکن مولا کیا کریں؟ انتظار تو کر رہے ہیں لیکن اندر کا ایک عالم ہے، ایک اندر کبھی ہمارا عالم ہے کہ مولا خود کو اب خود ہی گرفتار کیے بیٹھے ہیں. آپ ماں کی جھولی سے شاعر سنتے آ رہے ہیں. بسم اللہ. اس میں کوئی مشکل بات نہیں تھی. شاعر آدمی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آگے سے بولیں گے نہیں تو اس کو پڑھنے میں مزہ نہیں آئے. شاعری واحد ایسی صنف ہے. بسم اللہ. ہاں مجھے پتہ لگنا سمجھ آ رہا ہے. خود کو آپ اپنے مولا سے کہہ رہے ہوں، خود کو آپ خود ہی گرفتار کیے بیٹھے ہیں. خود کو آپ خود ہی گرفتار کیے بیٹھے ہیں، اپنی سوچوں کو زلفکار کیے بیٹھے ہیں. خود کو آپ خود ہی گرفتار کیے بیٹھے ہیں. فرد رابع پہ توجہ دیجیے گا. خود کو آپ خود ہی گرفتار کیے بیٹھے ہیں، اپنی سوچوں کو زلفکار کیے بیٹھے ہیں، اور ہم منتظر ہیں تیرے حکم کے مہدی مولا، ورنہ ہر سانس کو مختار کیے بیٹھے. آئے آئے اللہ اکبر. العجل سب بولو. العجل العجل یا علی یا علی یا علی مدد. حق شاہ جی میں کو غلط نہیں آ کیا انتقام میں بیٹھے ہیں نا اس ٹائم، اور مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میرا انتظار کرو. عظیم عبادت ہے میرا انتظار کرو. اور میں مانو مالک انتظار تو کرے لیکن اب سانسیں بھی مختار ہو چکی ہیں. آپ تشریف لے آئیں. ایک بار مل کے آمین کہہ دیجئے میرے مولا ظہور فرمائے انشاءاللہ. آج کی مجلس منسوب ہے اس شہزادے سے جس کو اللہ نے خلقن اور خلقن بالکل اپنے محمد جیسا بنایا. خلقن بھی اس ایک مصرے میں بڑا سفر ہے. بسم اللہ. خلقن اور خلقن اپنے حبیب جیسے بنائے. عرش والے بھی جسے اپنا ولی کہتے ہیں. ہر شاعر نے ہر ذاکر نے پڑھا کیا کہتے ہیں؟ حسین کو یہ کہتے ہیں، حسن کو یہ کہتے ہیں، علی محمد کو یہ کہتے ہیں. میں بھی بطور شاعر مولا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں کہ عرش والے بھی جسے اپنا ولی کہتے ہیں. سید عرش والے بھی جسے اپنا ولی کہتے ہیں، یہ سبھی نور اسے نور جلی کہتے ہیں. ہاں جو خاموش ہیں بسم اللہ انشاءاللہ بولیں گے. عرش والے بھی جسے اپنا ولی کہتے ہیں، یہ سبھی نور اسے نور جلی کہتے ہیں. شاہ جی ایک مصرع پڑھنے لگا، آج سے پہلے سنا کوئی داد نہیں، ورنہ سے ایک مصرع تک جو میں نے سفر کیا اور جو سفر میں پڑھنے لگا ہوں وہ سمجھ گئے تو میری حاضری ہوگی. عرش والے بھی اسے اپنا ولی کہتے ہیں، یہ سارے نور اسے نور جلی کہتے ہیں. ایک لفظ پڑھنے لگوں پالے. ایک پالے ہوتے پالے کسی چیز کو حاصل کر لینا،
ایک ہے پالے، کسی چیز کو پالنا، پروان چڑھانا، تربیت کرنا، پرورش کرنا، مولا آپ کو زندگی دے. اب یہ پالے کا استعمال ہوا. عرش والے بھی جسے اپنا ولی کہتے ہیں. یہ سبھی نور اسے نورے جلی کہتے ہیں، جس کے پالے کو خدا نفس مطمئن کہہ دے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہ اکبر. بھائی بہت شکریہ جو پہلی نشست میں بول پڑے. اتنا مشکل جملہ تھا. قبلہ آپ کو سلام ہے. عرش والے بھی جسے اپنا ولی کہتے ہیں، یہ سبھی نور اسے نور جلی کہتے ہیں، اور جس کے پالے کا خدا نفس مطمئن کہہ دے، اس شہنشاہ کو حسن ابن علی کہتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان یک زبان نعرہ. بسم اللہ. بڑی مہربانی. اسی طرح سنتے آئیے گا. ذکر وجہ اللہ کا ہو یا وجہ اللہ کے بیٹے کو، زبانیں خاموش ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ہماری مجلسوں میں یہ کہنا نہیں پڑتا کہ بولو سبحان اللہ. ہمیں پتہ ہے مالک نے زبان دی ہے کہ سبحان اللہ کہاں کہنا ہے اور نعرہ کہاں لگانا ہے. تربیت یافتہ لوگ ہیں آپ ماں کی گود سے. بس ایک قصہ، ایک نظم کا ٹکڑا. میرے پاس 8 منٹ باقی ہے. میں نے شاہ جی کے حوالے ممبر کرنا ہے. مسائب میرے پاس، قبلہ پڑھیں گے. میں اثر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں. بسم اللہ. مشکل جملہ تھا. میں اثر میثاق میں یقیناً. شاہ جی اب ذرا آگے بھی تو جانا ہے نا، اب ذرا آگے بھی تو بڑھنا ہے، معرفت کی طرف بھی تو جانا ہے. میں اثر میثاق. شاہ جی میں اثر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں. کس موقع کی بات کروں؟ مولا کا نوکر تھا، ملنگ تھا. ارادہ کیا ہے کہ وقت کی حاضر حجت کی نالین بناؤں. میری عادت ہے میں کنیت سے مخاطب کرتا ہوں آل محمد. میری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ میں مالک کا اسم اعظم تلاوت کروں. مالک کا ملنگ تھا شاہ جی، نوکر تھا. ارادہ کیا حسن بادشاہ کی جوتی بناتا ہوں. آپ کسی معصوم کا قصہ پڑھیں سب میں لطف ہے، لیکن یہ واحد آپ کا ایسا مولا جس کا ہر ایک قصہ، ہر ایک معجزہ پڑھیں آپ معراج پہ جائیں گے لطف لے کے. اس نے ارادہ کیا جوتی بناؤں. گھر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا جائے نماز بنا دے مجھے، جائے نماز بچھا دے مجھے مولا کی جوتی سینی ہے. جائے نماز بچھا دے مجھے مولا کی حقیقی صلاۃ قائم کرنی ہے، مجھے مولا کی جوتی سینی. بیوی نے کہا سینی جوتی ہے، بچھا نماز رہا ہے. بسم اللہ جا کے سنیں. میں مشکل پڑھوں تو بتا دیں، میں آسان شروع کرتا ہوں. سینی جوتی ہے، بچھا نماز رہا ہے. فرمایا ہاں نماز بچھا اور ہٹ جا میرے آگے سے. نماز بچھا اور میرے آگے سے ہٹ جا. مولا کی جوتی سینا شروع کی. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا ٹانکا لگایا، 2 رکعت نماز ادا کی. دوسرا ٹانکا لگاتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. کہ میری بات کی تیز کیجیے گا. بسم اللہ آپ کا نوکر ہوں، سید ذاتوں کا غلام ہوں. بسم اللہ مالک کے در ہوں. پھر ایک ٹانکا لگاتا، 2 رکعت نماز ادا کرتا. پھر ایک ٹانکا لگاتا، 2 رکعت نماز ادا کرتا. بیوی قریب آ کے کہتی ہے آج تو عجیب قسم کی عبادت کر رہے ہیں، پہلے آپ کو ایسی عبادت کرتے دیکھا نہیں ہے جس طرح سے آج آپ عبادت کر رہے ہیں. آج تو نماز پہ نماز پڑھی جا رہے ہیں. خیر جوتی سلائی کر کے، نالائن سلائی کر کے نماز پہ نماز پڑھ جا رہی، کیا بات ہے؟ فرماتا آج میرے سامنے نہ آئی، بھلے ہی تو میری بیوی، آج میرے سامنے نہ، ہٹ جا. کیوں؟ نوکر فرماتا ہے میں اثر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں. آپ سمجھ آئے. بسم اللہ بسم اللہ. میں اثر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں. زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں، جام کوثر کے پی رہا ہوں. بڑی مہربانی. میں اثر میثاق میں یقیناً، بیوی کو جواب دے رہا ہے، میں اثر میثاق میں یقیناً گدائے ابن علی رہا ہوں. زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں، جام کوثر کے پی رہا ہوں. علی حساسوں کی سلطنت میں اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں. علی حساسوں کی سلطنت میں اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں. فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے، حسن کی نالین سی رہا ہوں.
مولا آپ کو زندگی دے، جوانی سلامت رہے، اپنی ماؤں کو سلام کیا کریں، مولا آپ کو عزت دے. کیا کہتا ہے؟ معاشر میثاق میں یقین لطف لیں، گدائے ابن علی رہا ہوں، زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں، جام کوثر کے پی رہا ہوں، علی ہے سانسوں کی سلطنت میں، اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں. ہٹ جا فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے، حسن کی نالین سی رہا ہوں. کہتا ہے اس کی بیوی نے کہا وہ تو آپ ٹھیک ہے کریں، کچھ ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ کچھ دام، کوئی روکڑا، کوئی خیرات، کوئی صدقات، کوئی برکات. بھلے ہی ہم کمی ہے لیکن ہم میں کمی نہیں ہے. آئے میں کتنا بڑا سفر کر گیا. بھلے ہی ہم کمی ہے لیکن آپ میں کمی نہیں ہے. شہر لوگ بیٹھے نا، بھلے ہی ہم کمی ہے، ہم غریب ہیں، مسکین ہے، صدقہ کھانے والے، لیکن ہم میں کمی نہیں ہے. کچھ ملے گا؟ مولا فرماتے ہیں خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں یقین اس کی رضا ملے گی. خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی. جوتی سینے کا کیا فائدہ ملے گا؟ خدا سے جس نے رضائیں لی ہے یقیناً اس کی رضا ملے گی. حسن سے جو حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا، بطول سے بھی دعا ملے گی. بس 5 منٹ اور بابا جی ہے نا پانی یہ کریے. شاعر ہوں کھلا تو چھڑ دے منو اے تھوڑا علامہ صاحب بتائیں قبلہ بیٹھے نے. ایک قصہ اور بس گفتگو تھا. بڑا بھوکا تھا، شام سے آیا، کوفہ پہنچا، اور جیسے ہی کوفہ پہنچا اس نے دیکھا کہ سامنے ایک باغ ہے. بیچارہ بہت بھوکا تھا. ایک باغ میں آیا، بہت بھوکا تھا، پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کیا کروں، مالک سے پوچھے بنا پھل کیسے کھاؤں. شاید اس بات سے واقف نہیں تھا کہ میں جہاں کھڑا ہوں یہاں مالک سے پوچھے بنا باغ کے باغی کھا جاتے ہیں. بیدار ہو کے سنے بسم اللہ. ہاں میں جس جگہ کے کھڑا ہوں پھل کیسے کھاؤں بنا پوچھے. شاید اسے معلوم نہیں تھا جہاں کھڑا تھا یہاں تو مالک کے بغیر پوچھے باغ کے باغی کھا جاتے ہیں. کہتے میں نے ایک شخص دیکھا جو اس باغ میں مالک کی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، مزدوری کر رہا تھا، لیکن کہتا ہے اس سے پہلے اتنا حسین شخص میں نے دیکھا نہیں تھا. پتہ نہیں خاک پہ نور تھا، نور علی نور تھا، پورے کا پورا ہی نور تھا. کہتا ہے میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کو سلام بھیجا، اس نے جواب دیا، میں بیٹھ گیا. میں نے کہا آج سے پہلے عرب میں اتنا خوبصورت حسین انسان میں نے دیکھا نہیں ہے، کون ہے آپ؟ مالک فرماتے ہیں میں جو بھی ہوں چھوڑ اس بات کو، سامنے رومال پڑا اس میں روٹی پڑی ہے، کھا لے. بڑی جلدی پڑھو، بڑی جلدی پڑھو. کون ہے آپ؟ فرمایا میں جو بھی ہوں اس بات کو چھوڑ، سامنے جا، رومال کھول، اس میں روٹی پڑی ہے، کھا لے. فرماتا ہے آپ کو کیسے پتا مجھے بھوک لگی؟ آپ کو کیسے پتا مجھے بھوک لگی ہے؟ مالک فرماتے اس بات کو چھوڑ، میں نے تجھے کہا تو روٹی کھا لے، میں اپنا کام کر لوں. یہ انسان چپ کر کے چلا گیا. اس نے وہ رومال کھولا، رومال سے روٹی نکالی، روٹی کو کھانے کی کوشش کی. یہ جملہ علامہ مجلسی سے لے کے علامہ سیم چشتی تک شیعہ سنی کتب کے اندر موجود ہے. حوالہ اس لیے دے رہے کیونکہ خود پڑھتے ہیں ہم لوگ. اور میں کافی ٹائم سے روٹی توڑنے کی کوشش کی، روٹی نہیں ٹوٹے، گھٹنے پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے بڑی کوشش کی، اس نے روٹی نہیں ٹوٹی. رومال میں واپس لپیٹی، اس نورانی شخص کے قریب آیا اور آ کے کہنے لگا وہ سرکار آپ کی مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مالک نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا وہ روٹی نہیں ٹوٹتی، کھانا تو بہت دور کی بات ہے. روٹی ٹوٹتی نہیں ہے، کھانی تو بہت دور کی بات ہے. مولا فرماتے ہیں جاؤ، وہ یہ بازار آگے نکلے گا، باغ ملے گا، سامنے 2 گلیاں آئیں گی، گھومے گا، ایک بازار آئے گا، بازار کے ایک وسط میں ایک بہت بڑا دربار لگا ہوا ہے، وہاں جو چاہے کھا لے. حسن ابن علی کا لنگر ہر وقت کھلا ہوا ہے. صحیح ہے، حسن ابن علی کا لنگر ہر وقت کھلا ہوا ہے. وہ انسان وہاں گیا، اس نے جا کے دیکھا، اس نے کہا میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا، یہ تو کیفیت ہی بدل گئی. ایک وقت میں اتنے لوگ
روٹی کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس نے ارادہ کیا کہ میں اندر جاؤں اور ظاہر ہے جو اپنی مرضی سے کھا رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے مجھے بھی میری مرضی کا مل جائے. اس نے ارادہ کیا میرا دل چاہ رہا ہے، بڑا میں تھکا ہوں، سفر کیا ہوں، مجھے شوربہ مل جائے. یہ اندر جا کے بیٹھا، اس کے سامنے اس سخی کے ایک نوکر نے روٹی شکر میں ڈوبی اور گھی میں ڈبوئی اس کے سامنے رکھ دی. اس نے ارادہ کہ مختصر کر دی، اس نے ارادہ کیا روٹی تو کھا لوں، لیکن دل شوربہ کھانے کا تھا. دل شوربہ کھانے کا تھا. بھی ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اندر سے ایک چاند سا چہرہ برآمد ہوا. اندر سے ایک چاند سا چہرہ برآمد ہوا. اس نے اپنے نوکر کو نام سے مخاطب کیا، مخاطب کر کے کہتا ہے اس کے آگے سے یہ اٹھا لے، اندر شوربے والی پلیٹ اس کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو دے دے. یہ اس کے آگے سے اٹھا لے، اس کے لیے ہم نے اندر شوربے والی پلیٹ رکھی ہے، وہ اس کو دے دے. آپ عالم کیا ہے کہ ایک نوالا کھاتا ہے، ایک رکھتا ہے، ایک کھاتا ہے، ایک رکھتا ہے، ایک رکھتا ہے، ایک رکھتا ہے. جب کھانا کھا لیا مولا فرماتے ہیں کہ تو وہ چاند سے چہرہ مجھے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ فرمائے جی وہ میں آپ کا تو شکر گزار ہوں، لیکن آپ سے زیادہ اس کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے آپ کا در بتایا، جس نے مجھے آپ کا در بتایا. سرکار فرماتے ہیں اچھا تو کر کیا رہا ہے؟ فرماتے جی وہ میں ایک نوالا خود کھاتا ہوں، ایک اس کے لیے رکھتا ہوں، ایک خود کھاتا ہوں، ایک اس کے لیے رکھتا ہوں. مولا کہتے تو خود بھی کھا لے اور اپنے ساتھ بھی لے جا، یہ وہ در ہے جہاں حساب نہیں ہوتا. ختم شاہ جی، یہ وہ در ہے جہاں پہ حساب، یہ وہ در ہے جہاں پہ حساب تو جتنا چاہتا ہے لے جا. فرمایا لیکن جی پھر بھی اس نے مجھے در بتایا، زندگی بھر کی روٹیاں لگ گئی ہیں، میں اس کا شکر گزار ہوں. کہتے اس چاند سے چہرے نے رونا شروع کر دیا، اس چاند سے چہرے نے رونا شروع کر دیا. ایک بندہ پوچھتا آپ کو پتہ ہے وہ بزرگ کون ہے؟ اس کے پاس جو روٹی ہے وہ کھائی نہیں جاتی. میرے دل چاہ رہے کہ میں ایک نوالا خود کھاتا ہوں، اس کے لیے بھی لے جاؤں، وہ بزرگ بھی کھا لے گا. وہ چاند سے چہرہ رونا شروع کیا، روتے روتے وہ چاند سے چہرہ مسکرایا شکر بڑے انداز میں. وہ چاند سے چہرہ کہتا ہے چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی. آخری بات، چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی. مشکل ہے جو زبانیں نہیں بول رہی. چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی. کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی. جیے جیے کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی. دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی. اب دیتا اور داتا، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی. میرے مولا فرماتے ہیں احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں وہ علی. بہت شکریہ میرے بات مسائل میرے بھائی پڑھیں گے. حاضری قبول کیجیے گا. مجلس کے اینڈ پہ یہی دعا کرتا ہوں مولا سید زادہ کی صف ماتم بچھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک آپ سب کو رزق عطا فرمائے، مولا کے ناصرین میں شمار فرمائے اور مجھے حقیر کا پڑا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعا کیجیے گا.